نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9۔ یہ سورہ مبارکہ دو ناموں سے مشہور ہے، ایک سورہ توبہ اور دوسرا سورہ برات۔ سورہ توبہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایک جگہ اہل ایمان کی توبہ اور اس کی قبولیت کا بیان ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس سورہ کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی کیا وجہ؟ تو اس کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، لہٰذا اسی کی اتباع میں حضرات صحابہ نے بھی نہیں لکھی، اور اب تک وہی سنت چلی آ رہی ہے۔ زمانہ نزول، اس سورہ مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ابتدا سے لے کر 5ویں رکوع کے اختتام تک، تو اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ 9 ہجری کے لگ بھگ بنتا ہے، کیونکہ سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ ان کی روانگی کے بعد پھر یہ پہلا حصہ نازل ہوا، تو پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے روانہ کر دیا کہ یہ کچھ ہدایات آئی ہیں، یہ وہاں چونکہ مشرکین بھی آئے ہوئے تھے حج کے حوالے سے، تو وہاں پر یہ ساری تفصیلات ان کو پڑھ کر سنا دی جائیں۔ دوسرا حصہ اس کا ہے 6 رکوع سے لے کر 9ویں رکوع کے اختتام تک، تو یہ آیات رجب 9 ہجری کے قریب نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے، اور اہل ایمان کو جہاد میں شرکت پر اکسایا جا رہا تھا، جبکہ منافقین کی مذمت بیان کی جا رہی تھی۔ اور تیسرا حصہ 10ویں رکوع سے لے کر سورہ مبارکہ کے آخر تک یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوا ہے۔ یہ تھا اس کا زمانہ نزول۔ آگے ہے اس کی مباحث اور اس کے مضامین۔ تو اس حوالے سے مباحث اور مضامین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ان کے مضامین کیا ہیں، کن امور پر بحث کی گئی، اور ظاہر ہے ان مباحث کا اور مضامین کا تعلق ان حالات سے ہوتا ہے کہ جو حالات درپیش تھے، جن حالات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا نزول فرما رہے تھے۔ تو اس کا جو تھوڑا سا پس منظر وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، وہ کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 طرح کی تھی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے اور اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اسے یعنی بنی اسماعیل، تو اس اعتبار سے آپ کی بعثت خصوصی ہے یہ، جبکہ بعثت عمومی کے لحاظ سے آپ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو آپ کے نبوت کے یہ 2 پہلو ہیں، ایک خصوصی پہلو کہ آپ مشرکین عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور عمومی پہلو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ جہاں تک بعثت خصوصی کا تعلق ہے، تو چونکہ وہ مشرکین عرب کی طرف تھی، اور یہ بات پیچھے بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں اتمام حجت فرما دیا تھا، ان کو حق کی دعوت دے دی، دلائل کے ساتھ بات واضح کر دی، ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دے دیے، گویا حق ان کے سامنے واضح ہو گیا۔ اب جب حق واضح ہو جائے، حجت تام ہو جائے، تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ یا تو پھر مانو، نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور ایسے موقع پر عذاب استیصال آتا ہے۔ استیصال کا معنی جڑ کاٹ دینے والا عذاب۔ اب اس کے پیش نظر چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکین عرب کا کام تمام ہو جاتا، لیکن عام روٹین سے ہٹ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ یوں سمجھ لیں کہ 2 قسطوں میں ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اس کی جو پہلی قسط تھی وہ تھی بدر کے میدان میں، کہ جہاں 70 سرداران قریش، بڑے بڑے سورما
ان کے بہادر جنگجو وہ مارے گئے اور بہت بری طرح انہیں شکست وہاں پر ہوئی۔ تو یہ تھی ایک پہلی قسط جو وہاں پر ان پر عذاب کی صورت میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو دوسری اس کی قسط تھی وہ 9 ہجری میں ظہور پذیر ہوئی، یعنی فتح مکہ 8 ہجری میں ہو گیا، اور 9 ہجری میں گویا کہ پھر عرب کی حد تک مکہ میں کفر کا بالکل صفایا کر دیا گیا۔ تو بعثت خصوصی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی ذمہ داری تھی اس کو خطہ عرب کی حد تک آپ نے پورا، یعنی مکہ کی حد تک آپ نے پورا فرما دیا تھا، اور اقامت دین کا جو عملی نقشہ تھا وہ آپ نے پیش فرما دیا تھا۔ اور اس کا تذکرہ، یعنی ان حالات کا تذکرہ یہ سورہ بقرہ کے پہلے جو 5 رکوع ہیں ان کے، سورہ توبہ کے، اس کے اندر کیا گیا۔ اور بعثت عمومی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی پوری انسانیت کی طرف قیامت تک کے لیے تھی، تو اس سلسلے میں آپ نے جو دعوت کا آغاز فرمایا وہ صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، پھر اس صلح کی بنیاد پر آپ کے لیے آسانیاں ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، اور آپ کو دعوت دین کا بہترین موقع مل گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ گویا کہ ایک بہت بڑی کامیابی عرب کی حد تک آپ کو حاصل ہو گئی تھی۔ وہ کامیابی کیا کہ جب مشرکین عرب نے صلح حدیبیہ کیا، یعنی معاہدہ کیا، اور ظاہر ہے ایک فریق دوسرے فریق کو تسلیم کرتا ہے تو معاہدہ کرتا ہے، تو یہاں پر پھر گویا کہ مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کر لیا، تب جا کر ان کو فریق مانا اور ان سے معاہدہ کیا۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑی یہ کامیابی کی طرف اشارہ تھا، اسی لیے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا نام قرآن میں دیا گیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اس کو فتح مبین کا نام دیا گیا۔ بہرکیف صلح حدیبیہ کے بعد پھر آپ نے اپنی دعوت کو عرب سے باہر بھی بھیجنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ نے خطوط لکھے، اس میں ایک خط آپ نے روم کے کیسر کی طرف لکھا، ایران کے کسریٰ کی طرف، مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف، اور شاہ حبشہ نجاشی کی طرف خطوط لکھے اور ان کو دین کی دعوت دی کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو۔ ان خطوط کے رد عمل کے طور پر پھر کیا ہوا، سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤ کا آغاز ہو گیا۔ یعنی وہ دین جو ابھی تک عرب میں تھا، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، لیکن اب وہ نکلتے نکلتے کہاں تک چلا گیا، خطوط کہاں تک پہنچ گئے، تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی کچھ خدشے لائق ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ ہم تو سمجھتے تھے، یہ عرب والے بھی سمجھتے تھے کہ وہ مٹھی بھر چند لوگ ہیں، بس بات کر رہے ہیں، ایک دعوت چلا رہے ہیں، کب تک چلے گی، لیکن یہ معاملہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا پھر سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنگ موتا اور غزوہ تبوک پیش آئی تھی، جو آپ کی زندگی میں جس کی مختصر تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو یہ جو تفصیل تھی نا بعثت عمومی کی، یہ آخری جو 11 رکوع ہیں سورہ توبہ کے، اس کے اندر اس کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر سورہ توبہ میں 3 آپ سمجھ لیں کہ غزوات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو غزوہ حنین، غزوہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان یہ ایک جگہ ہے حنین، جو کہ مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا اور مکہ پر مسلمان تسلط اپنا قائم کر چکے، تو اس وقت پھر مالک بن عوف، جو کہ بعد میں مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن اس وقت اس نے قرب و جوار کے قبائل کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو مسلمانوں کی پہلے حالت کیا تھی، پھر کیسے یہ مدینہ گئے، اب یہ کس طرح فاتح بن کے مکہ آ گئے، تو اب یہ ان کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اب یہ آگے بڑھیں گے اور ان کا پہلا نشانہ وہ ہم ہوں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم پہلے ہی ان کے خلاف سفارا ہو جائیں اور محاذ قائم کر لیں۔ اس پر اس نے بڑے قبائل کو جمع کیا اور اچھی خاصی ایک تعداد انہوں نے تیار کر لی۔ تقریباً روایات میں 24,000 کے الفاظ بھی ہیں، 28,000 کے بھی ہیں، 4,000 کے بھی ہیں۔ اب اتنا تفاوت کیوں؟ تو اس میں مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں مالک بن عوف جب قافلوں کو لے کر چلنے لگا تو اس نے کہا جی کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لو، بچوں کو بھی ساتھ لو اور اپنا قیمتی ساز و سامان بھی ساتھ لو، کہ اگر میدان میں کہیں نوبت ہمارے خلاف چلی گئی اور تم بھاگنے لگو تو شاید اپنے بچے بیویاں دیکھ کر تم رک جاؤ۔ تو اگر ہم سب تعداد کو دیکھیں تو 24 سے 28,000 بنتے ہیں،
اور اگر فقط جنگجو جو تھے ان کو دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ وہ صرف 4000 کے لگ بھگ ہوں. تو بہرکیف یہ مختلف تعداد اس پر ملتی ہے، جبکہ مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12 سے 14,000 تھی. اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی بھی جنگ کے اندر مسلمانوں کی نہیں تھی. لہٰذا بعض صحابہ کے دل میں بات آئی، جب ہم 313 تھے ہم غالب رہے، ہم 700 تھے ہم غالب رہے، آج تو ہم 12-14 ہیں، یعنی نظر کثرت پہ چلی گئی. تو پھر کیا ہوا؟ جنگ کے آغاز میں پانسا پلٹ گیا اور حوازن جو بڑا مشہور قبیلہ تیر اندازی کے اندر گھات لگا کر مسلمانوں کو نرغے میں لے کے ایسی تیر اندازی کی کہ ہڑبوم مچ گئی اور اتنا گرد و غبار اٹھی کہ صحابہ آگے پیچھے ہو گئے. لیکن اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. حالانکہ بڑی عجیب کیفیت بن گئی، چاروں طرف سے گویا موت منڈلانے لگی، حضرات صحابہ کے پاؤں بھی اکھڑنے لگے، لیکن آپ استقامت کا پہاڑ بن کے چلتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. چند سو صحابہ آپ کے ساتھ تھے. صحابہ یہ چاہتے تھے آپ آگے نہ بڑھیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو پھر حضرت عباس سے حضور نے فرمایا کہ آواز لگاؤ کہ کہاں ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے ہم سے موت پر بیعت کی، کہاں ہیں وہ انصار کہ جنہوں نے موت تک ہمارے ساتھ چلنے کی بیعت کی تھی، فلاں فلاں کہاں ہیں. حضرت عباس نے زوردار آواز میں جب یہ پکارا تو جہاں تک آواز پہنچی لوگوں نے سنی، واپس پلٹ آئے اور دوبارہ جمع ہو گئی. اللہ نے فرشتے بھی بھیج دیے. تو پھر اللہ نے مسلمانوں کو اس میں بہت بڑی فتح عطا فرمائی کہ مال غنیمت میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، بہت بڑا مال غنیمت آپ لے کر واپس لوٹے. ایک شیبہ بن عثمان ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے تھے. اور یہ کیوں گئے تھے؟ ان کے چچا اور والد بدر میں مارے گئے تھے. تو یہ کہہ رہے تھے میں حضور سے بدلہ لوں گا، لہٰذا وہ آپ کے ارد گرد منڈلاتا رہا کہ موقع ملے اور میں اپنا وار کروں. اتنے میں حضور کی نظر پڑ گئی. آپ نے کہا شیبہ میرے پاس آؤ فوراً. جب شیبہ کہتے ہیں پاس آیا تو آپ نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے. کہتے ہیں جب میری آنکھ بند کر کے میں نے کھولی تو مجھے سب سے زیادہ کائنات میں محبوب حضور کی ذات لگنے لگی اور پھر میں ان کا دیوانہ بن گیا اور پھر میں تلوار لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا. بعد میں پھر اسی وقت بھی ایمان لے آئے تھے. نضر بن حارث کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ بھی اسی نیت سے آیا تھا وہاں پر کہ میں موقع ملتے ہی حضور کا کام تمام کر دوں گا. لیکن وہاں پر اللہ نے اس کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معصومیت ڈال دی تو وہ بھی پھر حضور کو چھوڑ کر دشمن کے صفوں سے جا کر ٹکرانا شروع کر دیا. تو یہ غزوہ حنین، اس کا تذکرہ بھی سورہ توبہ کے اندر موجود. اب جب یہ غزوہ حنین پیش آ گیا، کیونکہ غزوہ حنین کے بعد پھر مکہ کی حد تک کفر کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو آپ نے وفود بھیجے تھے، خطوط بھیجے تھے، اس میں ایک وفد سلطنت روما کی طرف بھی نکلا تھا 15 افراد پہ مشتمل. تو وہاں پر جو عیسائی قبائل آباد تھے انہوں نے ان 15 کے 15 قاصدین کو شہید کر دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کا رئیس تھا شرحبیل بن عمر، اس کے پاس بھی اپنا سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو شرحبیل نے حارث بن عمیر کو شہید کر دیا. جب یہ اطلاعات حضور کو پہنچی تو آپ نے 3,000 صحابہ کی جماعت تیار کی اور شام کی طرف روانہ کر دی. اب یہ 3,000 صحابہ شام کی طرف روانہ ہوئے. آگے جب موتا کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ شرحبیل 1,00,000 فوج لے کر سامنے آ گیا. اب بڑی حیرت میں صورتحال بن گئی. لیکن قربان جائیں حضرات صحابہ کی عظمت پر اور ان کی استقامت پر کہ کہاں 3,000 کہاں 1,00,000. تو انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں ٹکرانا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر ٹکرا گئے اور پھر دنیا نے نظارہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کفار میدان کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے. تو یہ جنگ موتا کا بڑا بہترین اور بڑا عجیب مارکہ ہوا تھا. تو برکف اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی. آزمائش ہوتی ہے، آغاز میں مشکل آتی ہے، کیونکہ اللہ کا ایک قانون فطرت کہہ لیں، اللہ کی سنت کہہ لیں کہ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ دعوی ایمان کے ساتھ آزمائش شرط ہے. آزمائش کی بھٹی سے گزار کر جب آپ پاس ہوتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انعامات کے فیصلے ہوتے ہیں. تو برکف یہ جنگ موتا کا معاملہ یہ حنین کے بعد پیش آیا تو یہ بھی اس واقعے میں بھی شام اور روم کی طرف اپنی بڑی داغ بٹھا دی. جب یہ خبر کیسر روم کو پہنچی
تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، مسلمان تو ہمارے دروازے تک پہنچ گئے۔ تو اس نے بھی لشکر تیار کرنے شروع کر دیے۔ ادھر حضور کو اطلاع ملی کہ کیسر روم نے جنگ کی تیاری شروع کی ہے بڑے پیمانے پر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کو بلایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب تو مارکہ ایک اور بھی گرم ہونے والا ہے، اور تبوک کی طرف پھر آپ نے رخت سفر باندھا، اور یہ سخت گرمی کا موسم، سخت گرمی اور اسباب بالکل نہ ہونے کے برابر، اور موسم ایسا کہ پھل پکے ہوئے تھے کہ جن پر مدینہ والوں کی پورے سال کا گویا کہ انحصار ہوتا تھا، یعنی کوئی بھی ایسا ظاہری سبب نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ جا سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور عام روٹین میں آپ کا ضابطہ یہ تھا کہ آپ جب بھی کہیں نکلتے جنگ کے لیے تو تعیین نہیں فرماتے تھے ہم کدھر جا رہے ہیں، بلکہ آپ دائیں بائیں سے ہو کر، لیکن اس موقع پہ آپ نے واضح کر دیا کہ تبوک 80 میل یا غالباً 800 بہت طویل سفر ہے، یہ بہت دور کا سفر تھا، اونٹ بہت کم تھے، اور قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس میں بڑے رکت آمیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آؤ ہمت کرو، حضرت عثمان نے بہت بڑا سامان دیا، عبد الرحمن بن عوف نے بہت بڑا ساز و سامان دیا، اسی موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کل زندگی کا آدھا سرمایہ اٹھا کے لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سرمایہ اٹھا کے لے آئے۔ یعنی بڑے عجیب مناظر۔ پھر کئی صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں، دین کے لیے حاضر ہیں، لیکن حضور نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اور پھر وہ واپس لوٹتے اس حال میں کہ وہ رو رہے ہوتے تھے، اور ان کی حالت کو دیکھ کر حضور بھی رونا شروع کر دیتے کہ کیفیت قسم و پرسی کا عالم یہ تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں نے اس ایمانی جذبے کو ماند نہیں پڑنے دیا، سرد نہیں پڑنے دیا۔ بالآخر آپ نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور روانہ ہو گئے۔ ادھر جب کیسر روم نے ساری صورتحال دیکھی اور موتا کا معاملہ اس نے دیکھا کہ 3,000 1,00,000 کے مقابلے میں غالب آ گئے، یہ تو 30,000 آ رہے ہیں، لہٰذا اس کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور وہ وہیں سرحد سے کیا ہو گیا، واپس نکل گیا۔ حضور وہاں پر پہنچے، جنگ کوئی نہیں ہوئی۔ بعض مورخین یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ وہ افواہ تھی، یہ جھوٹی خبر تھی کہ وہ فوجیں لے کر آئے ہیں، حالانکہ فوجیں نہیں لائے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیات میں دیکھیے کہ جس طریقے سے تیاری ہو رہی تھی تو واقعی کیسر روم نے اپنی فوجیں وہاں پر لنگر انداز کر دی تھیں، سفارا کر دی تھیں، لیکن جب مسلمان چلے، اس کو لشکر کی اور تیاریوں کی اطلاع ملی کہ ابھی وہ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر صحابہ تو نکل آئے ہیں، تو اس نے کہا یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا وہ وہیں سے ہی آگے پیچھے ہو گئے۔ تو آپ نے وہاں پر 20 دن قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد جو قریب کے قبائل تھے وہاں پر بھی آپ نے دعوت کی پیغام بھیجے، بعض دعوت قبول کر لی، بعض نے جزیہ قبول کر لیا، اور ایک بہت بڑی کامیابی کے ساتھ آپ وہاں سے واپس لوٹے۔ اس میں پھر کیا تھا، تبوک کا یہ وہ موقع تھا، یہ آخری جنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو اس موقع پہ پھر اللہ نے نفاق کو بالکل واضح کر دیا، منافقین یوں کھل کے سامنے آ گئے۔ البتہ ان میں 3 حضرات صحابہ ایسے تھے جو خالص مومن تھے، لیکن وہ بس سستی کہہ لیں پیچھے رہ گئے کسی عذر کی وجہ سے، جن میں ایک تو مرارہ بن ربیعہ، دوسرے کعب بن مالک، اور تیسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 3 حضرات نے وہاں پہ شرکت نہ کر سکے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو اب جو یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، قرآن میں آتا ہے کہ جب تم لوٹ کے جاؤ گے نا ان کی طرف، وہ آپ کے پاس آ کر نا عذر تراشیں گے، اپنے عذر پیش کریں گے، سارے منافق ہیں۔ البتہ یہ 3 حضرات صحابہ جب آئے تو انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، سچی بات بتائی، تو ان کا فیصلہ موقوف کر دیا گیا۔ تقریباً 50 دن تک ان کا وہاں پر مکمل بائیکاٹ ہو گیا تھا کہ کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے۔ اور بخاری میں بڑی تفصیلی کعب بن مالک کی روایت موجود ہے کہ جس کو سن کر ایک عجیب کیفیت بنتی ہے کہ باقاعدہ ان کو خطوط آئے دشمنوں کی طرف سے کہ دیکھو مدینہ والوں نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہم ہیں نا، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں فلاں فلاں کر دیں گے۔ وہ خط لیا اور جا کے اس کو جلا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر خود بتاتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ہوتا، میں وہاں پر حضور کو دیکھتا ایسے کا نکھیوں سے، لیکن آپ التفات نہ فرماتے۔ میں کئی دفعہ کوشش کرتا آپ کی طرف آنے کی، لیکن آپ اعراض فرما جاتے۔ جس صحابی کے پاس جاتا، جس سے ملنا چاہتا، سب مجھ سے بات کرنے کو تیار نہ ہوتے، حتیٰ کہ حکم یہاں تک آ گیا کہ میری بیوی کو بھی مجھ سے الگ کر دیا گیا۔ یعنی بڑے عجیب وہ مرحلے۔ تو 50 دن کے بعد جا کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ نازل فرمائی،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا. پھر جس صحابی ایک آئے آ کر انہیں بشارت دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لیا 50 دن کے بعد. وعلی الثلاثة الذین خلفوا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین وعلی الثلاثة الذین خلفوا او کما قال اللہ کہ اللہ تبارک. اب یہاں پر اسلوب قرآن کا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ سے کتنا تعلق اور محبت رکھتے ہیں. اسی سورہ توبہ کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ آیت مبارکہ حضرات صحابہ کی عظمت اور شان پر اور ان کے معیار حق ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے. والسابقون الاولین یعنی سابقین اولین صحابہ، والمہاجرین والانصار مہاجر انصار صحابہ وہ، والذین اتبعوہم باحسان اور ان کے بعد والے جو نیکی میں ان کی اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اللہ جیسے حضرات صحابہ سے راضی ہوا تو گویا قیامت تک آنے والا ہر وہ فرد جو حضرات صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، ان کی اتباع اور پیروی کرے گا، اللہ اس کو وہیں پہنچائے گا جہاں صحابہ پہنچے ہیں. تو یہ حضرات صحابہ کی عظمت پر اور ان کے دین اور شریعت میں معیار ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے. اور اسی طرح یہاں پر بھی لقد تاب اللہ علی النبی جی، حالانکہ توبہ کا معاملہ ان صحابہ کا تھا، غلطی ان صحابہ سے ہوئی تھی، لیکن انداز کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے کہ پہلے توبہ کی بات کی اپنے نبی سے شروع کی. یہ کیا تھا؟ یہ ان حضرات صحابہ کی آپ سمجھ لیں داد رسی تھی کہ ان کو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں الگ کر کے سب سے ہم پر عتاب نازل کیا گیا، بلکہ اللہ نے مجموعی خطاب کر دیا، مجموعی خطاب جس میں سارے بھی شامل اور وہ 3 صحابہ بھی شامل، جس سے ان کی عزت نفس بھی قائم رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ سے تعلق جو تھا وہ بھی بڑا کھل کے سامنے آ گیا. تو یہ کچھ واقعات تھے، اس دور کے حالات تھے، کچھ آیات جاتے ہوئے، کچھ آیات وہاں پر، کچھ آیات واپسی پر، اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ اور مقصد یہ تھا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا. یعنی بعثت خصوصی جو آپ کی اہل عرب کی طرف تھی اور بنو اسماعیل کی طرف تھی، اس حد تک تو آپ نے اپنے مشن کو مکمل کر دیا. البتہ جو بعثت عمومی تھی قیامت تک کے لیے، تو اس کے لیے پھر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنا دیا. اللہ کے نبی نے فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ دیکھو جو غائبین ہیں قیامت تک کے لیے آئیں گے، میں تو جانے والا ہوں، میرا وقت تو قریب ہے، میرا کام پورا ہو چکا ہے، لیکن چونکہ ابھی کام تو باقی تھا، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، وہ باقی تھا ابھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی خصوصیت ہے اس امت کی، یعنی یہ وہ کار نبوت یا مشن نبوت کہ جس کو آپ سے پہلے انبیاء ادا کرتے رہے، اب وہ مشن اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا. اور اس میں اولین جو اس کو حاملین تھے وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے پھر تقریباً 60 سال کے عرصے میں، اگر آپ اس میں سے بھی 10 سال مدنی دور کے نکال دیں تو فقط 50 سال کے عرصے میں آدھی سے زیادہ دنیا تک دین پہنچا دیا تھا. جو کام ان کے ذمے لگا تو حضرات صحابہ نے 50 سال کے اندر اس کے بعد آدھی دنیا تک اسلام پہنچا دیا تھا. پھر اس کے بعد کمیاں کوتاہیاں، اور پھر یہ ہمارا آج کا دور آپ کے سامنے ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی مشقت کر رہے ہیں. اللہ کے دین دنیا پہ غالب ہو، میرا کتنا حصہ پڑ رہا ہے اس کے اندر. شاعر اسلام کا تحفظ آپ دیکھ لیں آج کل سوشل میڈیا پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب پوسٹیں میں دیکھتا ہوں پگڑی اور داڑھی کے ساتھ، اور نیچے جب کمنٹ پڑھتا ہوں اور پھر جو پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اس میں اتنا بڑا مذاق ہے داڑھی اور پگڑی کا کہ اللہ کی پناہ. اختلاف رائے ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس حد تک گر جانا، اس حد تک اس حکومت میں یہ چیز بہت عام ہوئی ہے. اختلافات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن جتنی بد زبانی، بد کلامی اس دور حکومت کے اندر آپس میں دیکھنے میں آئی ہے نا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو یہ شاعر اسلام کا مذاق کم از کم نہیں اڑانا چاہیے. باقی اختلاف آپ کریں، مجھ سے آپ کو 100 اختلاف ہوں گے، مجھے آپ سے 100 اختلاف ہوں گے، اختلاف تو رہتے ہیں، لیکن دلیل کی بنیاد پر ہو تو اختلاف ہوتا ہے، اور اگر وہ ذاتیات کی بنیاد پر ہو پھر اس کو مخالفت کہتے ہیں. اختلاف اور مخالفت میں بڑا فرق ہے. تو اب آج کل اختلاف نہیں ہو رہا، مخالفت ہو رہی ہے. تو بار اب بات دور نکل جائے گی. تو عمومی جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین حق کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کرنا، وہ مشن ابھی باقی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے. اس وقت کئی ہیں جو قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں،
کئی ہیں جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کئی ہیں جو اپنے گھروں سے عرصے دراز سے دور ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ دین کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما گئے تھے کہ قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہ کر دشمن کے خلاف لڑتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے۔ تو لہٰذا کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں کوئی نہ کوئی اللہ والوں کی جماعت، مجاہدین کی جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت نہ کر رہی ہو۔ بالآخر وہ کب انجام کار پہنچے گی؟ جب حضرت مہدی آ کر اس کی کمان سنبھالیں گے۔ ابھی کمان کبھی کس کے ہاتھ میں، کبھی کس کے ہاتھ میں، فتنے کا دور، افراتفری کا دور، سچ جھوٹ مکس ہو چکا، کوئی پتہ نہیں چلتا حق کی طرح باطل، لیکن جس کو جو سمجھ آئے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے۔ البتہ حضرت مہدی جب تشریف لے آئیں گے وہ کمان سنبھال لیں گے۔ کیسے کمان سنبھالیں گے کہ بیت اللہ میں بہت بڑی خون ریزی ہو چکی ہوگی اور بالکل امت مسلمہ سمجھنے ختم ہونے والی ہوگی کہ 8 مسلم ممالک کے بڑے بڑے علماء جو اس وقت کے کتب الابدال کے لیول کے لوگ ہوں گے وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ حضرت مہدی کی تلاش کریں گے، کسی کو تلاش کریں گے کہ بھئی اب تلاش کر کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ ان کو دیکھیں گے بیت اللہ کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور امت کی حالت پر آہوازاری کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے یہی وہ لگتے ہیں، آؤ ان کو کہتے ہیں بیعت کریں اور ہم لڑتے ہیں کفر کے خلاف۔ خیر ان کے پاس جائیں گے حضرت مہدی کے پاس تو وہ وہاں سے مدینہ چلے جائیں گے، پھر یہ پورے قافلے والے مدینہ جائیں گے، بلکہ 3 چکر لگیں گے۔ بالآخر ان میں سے ایک آدمی کہے گا حضرت مہدی سے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ مہدی میں ہوں کہ جس سے اللہ اتنا بڑا کام لے گا، ان کو پتہ نہیں ہوگا، حدیث میں آتا ہے جب بیعت کریں گے تو اللہ ان پر یہ حالات کھولے گا کہ اللہ آپ سے کتنا بڑا کام لینے والا ہے۔ تو ایک عالم ان سے کہیں گے کہ آپ نہ مانیں ہماری بات، لیکن اس کے بعد کسی ایک مسلمان کا بھی خون بہے گا تو وہ آپ کی گردن پہ ہوگا، اس کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہوگی۔ جب یہ بات کریں گے پھر وہ آئیں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے آؤ پھر موت پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ پھر وہ سارے موت پر بیعت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سارے معاملات کھولیں گے، پھر وہاں سے دوبارہ گویا کے لشکر روانہ ہوں گے اور بالآخر پوری دنیا پہ اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو گئے کہ معاملہ عنقریب اور جو حالات کتب احادیث میں موجود ہیں علامات قیامت کے حوالے سے وہ آج کل کے ہی حالات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ شاید وہ یہی حالات تھے جن میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ میری تیاری نہیں ہے ابھی، بالفرض والمحال حج آنے والا ہے۔ اگر اسی حج کے موقع پر معاملہ ہو گیا، کیفیت بن گئی، کیونکہ اسرائیل اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ضروری ہے، اور مسجد اقصیٰ کی شہادت پر دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، پھر عالمی جنگ بھڑک اٹھے گی، پھر جس کے شعلے گویا کتنے جانوں کو وہ نگل جائیں گے۔ تو وہ اگر یہی ہوا تو پھر بتائیں میں کیا کروں گا اس میں؟ آپ کی کیا تیاری ہے؟ بچنا تو نہیں ہے۔ 3 گروہ بنیں گے اس وقت مسلمانوں کے، 3 گروہ۔ ایک وہ ہوگا جو شہید ہو جائے گا، اس کو بدر و احد کے شہداء کا ثواب ملے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو غازی ہوں گے جن کو اللہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے گا، اور ایک تیسرا گروہ بھی ہوگا جو میدان سے بھاگ جائے گا۔ فرمایا قیامت تک ان کے توبہ نہیں قبول کی جائے گی اور سخت ان کو عذاب ہوگا۔ تب ہم کس گروہ میں جائیں یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ قرآن ہے۔ جتنا اپنے آپ کی روحانیت، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دجال آ کر آپ کی معیشت پہ قابض ہو جائے گا، اجناس غلے اس کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر کھائیں گے کیا اس وقت کے مسلمان؟ ان کی غذا کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ان کی غذا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہ تسبیحات پڑھیں گے، ان کی بھوک مٹے گی۔ اور ظاہر ہے یہ روحانی معاملہ، جسمانی نہیں، اور روحانی طور پہ ہم کتنے مضبوط ہیں وہ ہمیں اندازہ ہی ہے پھر کہ ہماری روحانیت کتنی ہے۔ 20-25 منٹ قرآن کی بات ہوتی ہے، چند افراد بیٹھتے ہیں، باقی آدھی مسجد گھر چلی جاتی ہے۔ اب وہ گھر جا کے کیا کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ بہت ہوا جا کے سوئیں گے جا کر، تو کیا ابھی سونے کا ٹائم ہے؟ یہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، اس کی گویا کہ گردن، ہماری گردن پہ اس کا ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں اور ہم جا کر سو جائیں۔ تو آج تو بیدار ہونے کا وقت ہے کہ خود کو بیدار کریں، اوروں کو بیدار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور دیر ہو جائے۔ تو برکہ ہر طرح کی رہنمائی ہر دور کے حوالے سے وہ اللہ اپنے اس قرآن میں، اب چونکہ میں آیات کی تشریح میں نہیں جا رہا، وقت مختصر ہوتا ہے، عمومی خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ اگر آیات کے ضمن میں آیات کی تشریح کے ساتھ اگر میں جاؤں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ حالات حاضرہ پر فٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔